بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور محمد بن قاسم کی حکومت۔ عربوں اور برصغیر پاک و ہند کے درمیان تجارتی رابطوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلوں پر عربوں کی بستیاں تھیں، جن کے ذریعے عرب بندرگاہوں اور جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کی بندرگاہوں کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ جب عربوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایک سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی تجارتی سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں بعض عرب تاجر سری لنکا میں وفات پا گئے تو وہاں کے راجا نے ان کی یتیم بیٹیاں اور بنو امیہ خاندان کے خلیفے کے لیے بے شمار تحائف مشرقی صوبے کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیے۔ یہ مسافر اور ان کے ساتھ تمام مال 8 چھوٹے جہازوں میں روانہ کیا گیا، مگر سندھ کے ساحلوں کے قریب ان جہازوں کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ بحری ڈاکو عرب بندرگاہوں، جنوبی ہند اور سری لنکا میں قائم عرب تجارتی اداروں کے مابین ہمیشہ رکاوٹ کا باعث بنتے تھے۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر سے نقصانات کی مناسب تلفی کا مطالبہ کیا، جس پر داہر نے جواب بھیجا کہ بحری ڈاکو میری دسترس سے بالکل باہر ہے، لہٰذا انہیں سزا دینا میرے بس میں نہیں۔ اس پر حجاج بن یوسف نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 چھوٹے حملے اور منصوبے ناکام ہوئے، جس کے بعد اس نے اپنے 17 سالہ نوجوان داماد عماد الدین محمد بن قاسم کی کمان میں 6000 منتخب شامی اور عراقی سپاہیوں پر مشتمل فوج روانہ کی۔ اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں ناقہ سوار سپاہی اور 3000 اونٹوں پر رکھا ہوا سامان بھی بھیج دیا۔ محمد بن قاسم 1712 میں دیبل پہنچ گیا۔ دیبل کے مقام پر ایک بڑا مندر تھا، جس کی چوٹی پر ایک سرخ جھنڈا لہراتا تھا۔ محمد بن قاسم کو بتایا گیا کہ سکنان قلعے کا عقیدہ ہے کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا دیبل کو فتح کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا نشانہ جھنڈے پر لگا دیا جائے۔ جلد ہی جھنڈے کو گرایا گیا اور دیبل فتح ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف متوجہ ہوا، جو موجودہ حیدر آباد کے قریب ایک شہر تھا۔ بدھ مت کے ایک بیچارے نے جسے شہر کا نگران بنا کر وہاں رکھ دیا گیا، مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ راجہ داہر نے راور کے مقام پر عربوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید مقابلہ ہوا جس میں داہر کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ ہندوؤں کے دستور کے مطابق شاہی خاندان کی خواتین آگ میں جل کر مر گئی۔ راور کے بعد مسلمانوں نے برہمن آباد کو فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کی حکومت۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ایلور پر قبضہ کر لیا اور پھر ملتان کی طرف بڑھا، جو بالائی سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ راستے میں ایک قلعہ جس کا نام اچ تھا۔ اہل ملتان نے 2 ماہ تک مقابلہ کیا، جس کے بعد ہندو مغلوب ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بہت سے قیدیوں کو بھی آزاد کیا، جو مقامی حاکم کے ہاتھوں بہت تکالیف اٹھاتے رہتے تھے۔ محمد بن قاسم نے آزادی دے دی بدھ مت کے بیچاروں کو ان کے پوجا پاٹ کرنے کی، اور کہا کہ آپ کے مندر بھی اسی طرح محفوظ ہوں گے جس طرح یہودیوں کے گرجاگھر۔ محکمہ مال کے عہدیداروں کو محمد بن قاسم نے خاص طور پر ہدایت جاری کی، فرمایا عوام اور حکومت کے حصے میں دیانتداری سے کام کرو۔ اگر ریاست کا حصہ وصول کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ وصول کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم نے فرمایا اتفاق رکھو اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، تاکہ ملک میں بے چینی پیدا نہ ہو۔